ہم نے ڈفرینٹ فیکٹرز کی بات کی کہ وہ کس طریقے سے ہیومن ڈیولپمنٹ میں انفلوئنس کرتے ہیں. اس میں ہم نے جینڈر کے حوالے سے بات کی، ہارمونز کے حوالے سے بات کی، ہیلتھ اینڈ ایکسرسائز کے حوالے سے بات کی، ہیریڈیٹی کے حوالے سے بات کی، انوائرمنٹ کے حوالے سے بات کی، نیوٹریشن کے حوالے سے بات کی. اس میں ہم نے فیمیلیل انفلوئنس دیکھا، اس میں ہم نے جغرافیکل انفلوئنس دیکھا. تو اب جو ہم فیکٹر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اٹ از ون آف امپورٹنٹ فیکٹرز which is one of the last factor which influence the human development but not the least one. وہ فیکٹر ہے لرننگ اینڈ ری انفورسمنٹ کا. لرننگ اور ری انفورسمنٹ کا، کوئی بھی چیز کو لرن کرنا اور اس کو بار بار ریپیٹ کر کے پھر اس کو اتنا ریفائن کر لینا کہ وہ آپ کے ذہنوں پہ نقش ہو جائے. تو اس کے لیے ہم ورڈ لرننگ اینڈ ری انفورسمنٹ کا ورڈ یوز کرتے ہیں. تو لرننگ اینڈ ری انفورسمنٹ جو ہے، لرننگ انوالوز مچ مور دین اسکولنگ. اسکولوں میں جا کے جو ہم چیزیں جو بچہ پڑھتا ہے یا جو چیزیں دیکھتا ہے یا سیکھتا ہے، وہ صرف اور صرف اسکولوں کی حد تک کی نہیں بات ہے. So it is also concerned with the building the child up mentally, intellectually, emotionally and socially so they operate as healthy functional individual in the society. کتابوں میں صرف اسکول میں جا کے بچہ صرف جو کتابوں کے سے یہ علم حاصل کر رہا ہے یا کتابیں پڑھ رہا ہے، that is not the only education. اسکولنگ میں جب بچہ جا کے پڑھتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کی ہم کہتے ہیں کہ تربیت ہو رہی ہوتی ہے، میچورٹی ہو رہی ہوتی ہے، ایٹیٹیوڈ ٹو ورڈس پبلک، ایٹیٹیوڈ ٹو ورڈس کمیونٹی، ایٹیٹیوڈ ٹو ورڈس ڈفرینٹ پیپل جو ہے وہ سیکھ رہا ہوتا ہے. اور اس میں وہ مینٹلی طور کے اوپر بھی اس کی گروتھ جو ہے ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کی میچورٹی ہو، اس کی ہم انٹلیکچولی دانشورانہ طور کے اوپر بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کی اگر ہو، اس کے علاوہ جذباتی پوائنٹ آف ویو کے ساتھ، ایموشنلی یا سماجی پوائنٹ آف ویو کے ساتھ، سوشلی کی اگر بات کریں تو اگر یہ والی گروتھ اور ڈیولپمنٹ ساتھ میں نہیں ہوگی یا اس کی لرننگ نہیں ہوگی ساتھ میں، تو صرف اور صرف اکیڈیمک لرننگ کی جو ہم کہتے ہیں اس کی پرسنالٹی کو اس انداز سے گروم نہیں کر پائیں گے جس طریقے سے کہ اس کی ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے. So this is where the development of the mind take place and the child can gain some maturity. کہ اگر تو ہم بچے کو سوشلی، مینٹلی، انٹلیکچولی اس کو اس کی جو ان تمام ٹریٹس کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، پھر تو اس کی ہم کہتے ہیں کہ اس کی ڈیولپمنٹ یا اس کی جو ہے میچورٹی اور اس کا ایٹیٹیوڈ ٹو ورڈز پیپل جو ہے وہ پازیٹیو اور بڑا اچھا ہوگا. اور ری انفورسمنٹ از اے کمپوننٹ آف دی لرننگ ویئر این ایکٹیویٹی اور ایکسرسائز از ریپیٹیڈ اینڈ ریفائنڈ ٹو سولیڈیفائی دا لیسن لرن. اور اگر یہ والی چیزیں جب اس کو سکھائی جاتی ہیں، یہ والی چیزوں کی اگر اس کو بار بار ریپیٹ کر کے یا ان کو اچھے انداز سے کس طریقے سے پریکٹیکلی انوالو کرنا ہے اور اس کا کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ اس کی امپلیمنٹیشن ہے، اگر ساتھ میں یہ والی چیز نہیں ہوگی تو وہ بچے کو ہم کہتے ہیں کہ صحیح طریقے سے ہم اس کی ڈیولپمنٹ نہیں کر رہے. So an example is playing a musical instrument. They get better at playing it as they practice playing the instrument. Let's suppose اگر ہم پیانو کی بات کر لیں، گٹار کی بات کر لیں، کسی بھی میوزیکل انسٹرومنٹ کی اگر ہم کسی بچے کو یہ سکھا رہے ہیں تو اگر ایک آدھ دفعہ سکھانے سے اگر اس کو ہم بار بار ریپیٹ نہیں کر رہے تو وہ کبھی بھی اس کو صحیح طریقے سے لرن نہیں کر پائے گا. اسی طریقے سے جب ہم ایٹیٹیوڈ ٹو ورڈز پیپل اس کو مینٹلی میچیور کر رہے ہوتے ہیں، اس کو انٹلیکچولی، اس کو ایموشنلی یا سوشلی میچیور کر رہے ہوتے ہیں، تو ایکچولی اس کی ہم اس کو اپنے ارد گرد کے ماحول میں اتنی دفعہ اس کا انٹریکشن یا ان چیزوں کو اس طریقے سے بار بار ری انفورس کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اس کی لرننگ میں اس کے پرفیکشن آتی جائے
اور ریفائن ہوتا جائے وہ بچہ یا بچی کہ کس طریقے سے اس کی آگے کل کو چل کے یا اس کا جو انٹریکشن ہونا ہے ٹوورڈز پیپل وہ کس طریقے سے بہتر ہو سکتا ہے. Therefore, any lesson that is taught has to be repeated until the right results are obtained. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب بچے یا ڈیولپمنٹ ہیومن ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو کسی بھی چیز کی جب لرننگ دی جائے تو اس کو اس انداز سے دیا جائے اور اتنی دفعہ دیا جائے کہ وہ بچے کے ذہن میں نقش ہو جائے اور وہ جب بھی اس کی ایک ہیبیچول جو ہے اس کا انفلوئنس ہو اس کے اوپر تو اس کی عادت میں وہ چیز شامل ہو جائے جس کے ساتھ وہ اپنے کمیونٹی میں جو لوگ ہیں ان کے ساتھ جب بیہیو کرے یا ان کے ساتھ جب بات کرے یا جب وہ چیزیں جو کہ اس نے اس دوران اپنی اسکولنگ کے دور میں یا کالج میں یا یونیورسٹی میں جو اس نے سیکھی ہیں اور ان کی متعدد بار اس طریقے سے پریکٹس کر لی ہے کہ ناؤ اٹ از پارٹ آف ہز اور ہر لائف.